السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 50۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ میرے چینل پر کتنے ناول سن چکے ہیں اور آپ کو کون سے ناول بہت زیادہ پسند آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹریز سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ اور چلے فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ G10 اسلام آباد۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی اس کا ذہن نادیہ میں بھٹکا رہا۔ بالاج بھی کئی دن سے نہیں آیا تھا کہ اس سے نادیہ کے بارے میں کچھ پوچھتی۔ زرمینہ کا کیس ایک طرف، اگر حیدر واقعی اس لڑکی سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھا تو وہ اس کی خوشی کو مد نظر رکھتی، اور اسی بات کو سوچ سوچ کر وہ اشر خان زادہ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ بالاج فی الحال وہ واحد انسان تھا جو اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا تھا، یا جس سے وہ اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتی تھی، لیکن وہ کئی دنوں سے صرف اس کا انتظار ہی کرتی رہی تھی اور وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے کال ملائی اور فون بند تھا۔ اسے غصہ بھی آتا، لیکن وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس ماہ زرمینہ کے کیس کی سماعت بھی تھی اور مہرنگ چاہتی تھی کہ بالاج اس کیس کو سنجیدہ لے، اور پھر اس نے ایک سنجیدہ باس بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زرمینہ کے کیس میں مدد کرتی اپنی 3 رکنی ٹیم کو گھر بلا لیا تھا، جس میں بالاج بھی شامل تھا، اور بالاج تو جیسے اس کے گھر بلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے گھر آ گیا کیونکہ مہرنگ نے علی کے ہاتھ اس کے گھر پیغام بھجوایا تھا، جہاں بند وہ نہ جانے کس چیز کا سوگ منا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ 3 لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جبکہ بالاج اس کا گھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت روکھا پھیکا سا فلیٹ تھا جہاں کوئی نرمی یا گرماہٹ نہیں تھی، یوں جیسے یہاں کوئی اکیلا اور بیزار انسان رہتا ہو۔ مہرنگ کے بیڈ روم کے علاوہ سارا گھر دیکھ آیا تھا اور اس نے باقی 2 کے سامنے تبصرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، حالانکہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ واپس آیا تو درمیانی میز پر چائے کے ساتھ چند لوازمات رکھے تھے اور چائے کی کپوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ملیحہ ایک جانب صوفے پر بیٹھی فائلوں کا پلندرا سامنے رکھے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور علی درمیانی میز کے پاس ہی کشن بچھائے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اسے مہرنگ نے چند CCTV فوٹیج دوبارہ دیکھنے کو دی تھی اور وہ ان میں غرق تھا۔ مہرنگ کھڑکی کے پاس موجود بورڈ کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں بورڈ مارکر تھا جسے کھول کر اس نے بورڈ پر کوئی ہیڈنگ لکھی تھی۔ وائٹ بورڈ پر تاریخیں، نام اور تیروں سے جڑی کوئی سطریں تھیں جن سے نہ جانے وہ کیا نکالنا چاہ رہی تھی۔ وہ چائے کا ایک کپ اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ آپ کا گھر اچھا ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے کیا۔ مہرنگ نے اینک ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ میں سن رہی ہوں۔ سر جھکا کر مسکرایا۔ آپ اس گھر میں رہ کر اکتاتی نہیں ہے؟ کتنا بند اور گھٹن زدہ ماحول ہے۔ کوئی رنگینی اور دلکشی مجھے کم از کم آپ کے اس ڈربے میں محسوس نہیں ہوئی۔ تازگی اور توانائی کا احساس تو چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ اس سے اچھا اور لگژری میرا گھر ہے۔ باقی 2 نے سن کر سر مزید فائلوں میں گھسایا۔ ابھی مہرنگ اسے سنائے گی۔ اکتاہٹ تب ہوتی ہے جب انسان خود سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ گھر بند ضرور ہے لیکن مجھے یہاں شور سنائی نہیں دیتا۔ تم اس گھر کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے میں دیکھتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی تلخی تھی اور نہ وضاحت۔ خاموشی اور گھٹن میں فرق ہوتا ہے مہر، یہ جگہ سانس لینے نہیں دیتی، دیواریں قریب آتی محسوس ہوتی ہے۔ مہرنگ نے اینک میز پر رکھ دی۔ اب وہ اسے براہ راست دیکھ رہی تھی۔ سانس وہیں گھٹتا ہے جہاں توقعات رکھی جائے اور پوری نہ ہو۔ میں نے یہاں کسی سے کوئی توقع وابستہ نہیں کر رکھی۔ میں نے یہاں کسی سے کچھ نہیں چاہا، اس لیے یہ گھر مجھے نہیں ستاتا، اور اب گھر پر تبصرہ ہو چکا تو کچھ کام کر لو، مہرنگ نے اسے ٹوک کر کہا۔ اس نے بالاج کو گھر دیکھنے سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ جب وہ پہلی مرتبہ اس کے گھر گئی تھی تو اپنی تسلی کے لیے اس نے بھی بالاج کا پورا گھر دیکھا تھا۔ اس نے چائے کے چند سپ لے کر کپ سائیڈ پر رکھا تھا۔ کیوں ملنا چاہتی تھی آپ مجھ سے؟ مہرنگ کا بورڈ پر چلتا ہاتھ رکا۔ وہ اسے بہت تھکا ہوا اور اداس لگ رہا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ بھی اتنا ڈائریکٹلی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ تمہاری کزن نادیہ کے سلسلے میں ملنا چاہ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ نے پورے خاندان کا شجرہ نسب نکال رکھا ہے۔ نادیہ کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ میرا بھائی اسے پسند کرتا ہے۔ کیسی لڑکی ہے نادیہ؟
اگر رشتہ لایا جائے تو کیا رد عمل ہوگا؟ مجھے زمینہ کا کیس ختم ہو جانے کے بعد اس طرح کی ساری معلومات چاہیے۔ بالاج نے فون غور سے سنا تھا۔ ہم کیس ہار جائیں گے، میرے والدین گواہی نہیں دیں گے، اور جہاں تک نادیہ کی بات ہے میں اسے زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ کی اس سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ دیکھ لیجیے گا کہ گھر کا حصہ بنانے لائق ہے کہ نہیں۔ اس نے وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اسے بتایا۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ مہرنگ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ کو۔ اس وقت صرف زرمینہ کے کیس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ گواہی نہ دینا بھی ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سچ کے خلاف بولنے سے نہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں مان لینے کا کرب چھپا تھا۔ اسی لیے ہم گواہوں پر نہیں، ان کے پیٹرن پر چلیں گے۔ مطلب؟ بالاج نے حیرت سے پوچھا۔ اگر فیضان سومرو نے کیس ختم کرنے کے لیے قاتل ڈھونڈ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اصل قاتل جعفر ریاض کے لیے بہت قیمتی ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ وہ سیدھا ہوا۔ لیکن عدالت کا کنفیشن دیکھے گی۔ ایک زندہ آدمی وہاں اعتراف جرم کے ساتھ موجود ہوگا تو جج مزید ثبوت جاننے کے لیے وقت ضائع کیوں کرے گا؟ اسی لیے ہم کنفیشن پر نہیں بلکہ کنسٹرکشن آف کنفیشن پر حملہ کریں گے۔ کوئی بھی نقلی قاتل عدالت میں خود کو بچانے ایک کوشش ضرور کرتا ہے، چاہے اسے کتنے بھی پیسے کیوں نہ دیے جائیں۔ عدالت میں لوگ قربان ہونے کے لیے نہیں آتے۔ ہم ثابت کریں گے کہ یہ اعتراف اس کے فائدے میں کیوں ہے۔ اس نے فائل کی ایک شیٹ نکالی۔ دیکھو، اگر اصل قاتل طاقتور ہے تو نقلی قاتل کو پیسہ ملا ہے یا تحفظ۔ اسی لیے ہم عدالت میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے، ہم صرف یہ پوچھیں گے کہ وہ اتنا پرسکون کیوں ہے۔ جعلی قاتل سے زیادہ مستقبل کے لیے پرسکون شخص کوئی نہیں ہوتا۔ بالاج ہنوز کنفیوز تھا۔ اور اگر جج نے پھر سے کیس بند کرنے کا اشارہ دیا تو؟ علی پوچھ رہا تھا۔ جج خریدا جا چکا ہے مہر۔ بالاج بے حد سنجیدہ تھا، جیسے اسے کیس جیتنے کی ذرا سی بھی امید نہ ہو۔ پھر ہمارے پاس 3 راستے بچے ہیں اور تینوں ہی خطرناک ہیں۔ بالاج نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ آپشن 1، ڈیلے وداؤٹ آسکنگ فار ڈیلے۔ مہرنگ نے ملیحہ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ ایڈوکیٹ مہرنگ ملک کی ڈکشنری میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عدالت سے مہلت مانگیں گے، ملیحہ نے آہستہ آواز میں کہنا شروع کیا، کیونکہ جو جج کیس ختم کرنا چاہتا ہے وہ مہلت کبھی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے قانونی تقاضے پیدا کریں گے کہ عدالتی کارروائی خود آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ سب سے پہلے جیسے ہی اعتراف جرم سامنے آئے گا ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ ہم پوچھیں گے کہ یہ کنفیشن کب لیا گیا؟ کیا گرفتاری کے فوراً بعد لیا گیا؟ ایسا ہے تو میڈیکل ایگزام کہاں ہے؟ اگر لاک اپ میں لیا گیا تو انٹری رجسٹر کہاں ہے؟ کیا پولیس نے سوال شروع کرنے سے پہلے بتایا کہ وہ ملزم ہے؟ اگر نہیں تو اعتراف مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی ہم سارے پروسیس پر سوال اٹھائیں گے اور دکھاوا کریں گے کہ ہمیں اس ملزم کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ہم ریکارڈ طلب کرنے کی تحریری درخواست کریں گے، ایسے ریکارڈ جو عدالت کے پاس اسی دن موجود نہیں ہوں گے، جیسے CCTV اور ملاقاتوں کی لسٹ وغیرہ۔ مہرنگ نے کہنا شروع کیا۔ عدالتی کارروائی کو روکنے کے لیے جج کو قائل نہیں کیا جاتا، اسے مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ مجبوری ہمیشہ کاغذ پر پیدا کی جاتی ہے۔ لاؤنج کی مدھم پیلی روشنی میں سب کے چہرے سنجیدہ اور تھکے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ شام کی اداسی اس بیٹھک میں بھی اتر آئی تھی۔ آپ ابھی جعفر ریاض کو جانتی نہیں، یہ آپشن ریجیکٹ ہے۔ دوسرا آپشن، بالاج نے ہاتھ سے بڑا سا کراس بنا کر بتایا۔ آپشن 2، اسپلٹ دی نیریٹو۔ اب کی مرتبہ اس نے علی کو دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین میں گھس گیا، جیسے مہرنگ نے کبھی اسے یہ آپشن بتایا ہی نہ ہو۔ علی، وہ تھوڑا سختی سے بولی، فرض کرو کہ تمہارے پاس ایک پوری کہانی ہے، قتل ہوا، قاتل مل گیا، اعتراف جرم بھی ہو گیا۔ اب اگر تم عدالت کو پوری کہانی ایک ہی بلاک میں دکھاؤ گے تو وہ فوراً فیصلہ کر دے گی، لیکن اگر ہم کہانی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہم عدالت کی پرسپشن کو چیلنج کر سکتے ہیں، یعنی قتل وہ حصہ ہے جہاں نقلی قاتل پیش ہوگا، اعتراف کرے گا اور سب کو لگے گا کہ کیس حل ہو گیا ہے، کیونکہ قاتل سامنے ہے۔ ہم یہاں لڑتے نہیں، صرف دیکھتے ہیں قاتل اس سارے سین میں کس طرح فٹ ہوا، اس کی تیاری کیسی ہے۔ دوم، قتل کے بعد کی حرکات وہ حصہ ہے جس میں واقعے کے بعد کے اقدامات جیسے ثبوت کا غائب ہونا، بیانات اور تاخیر یا تبدیلی، اور اعتراف کی ٹائمنگ شامل ہوتی ہے۔
کیس جلدی ختم کرنے کے لیے عدالت پہلے حصے میں راضی ہو جاتی ہے، لیکن یہ حصہ دکھائے گا کہ کچھ غلط ہے۔ کوئی طاقتور اس معاملے کو اسٹیر کر رہا ہے اور یہی حقیقت اصل کیس کا حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قتل کس نے کیا، ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ کیسے قتل کے بعد سب کچھ ارینج کیا گیا۔ یہ اسپلٹ عدالت کو الجھا دے گا، اور اگر وہ پہلے حصے میں کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بھی دوسرا حصہ اس کے سامنے سچ کے بارے میں سوالات کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسٹریٹجی ہمیں دو چیزیں دیتی ہے: عدالت میں وقت اور بعد میں اپیل یا سیکیورٹی یا اسکرونٹی کے لیے ثبوت۔ سمجھ گئے؟ علی نے آخر میں منہ بنا کر بہلا سے پوچھا۔ گڈ علی، لیکن یہاں کی عدالت اتنے پروٹوکولز فالو کرتی ہے اور نہ اتنی تیز نظری سے چلتی ہے، مہرنگ نے کہا۔ آپشن 3: سیکریفائز دی کیس ٹو سیو دی ٹروتھ، ڈونٹ یو ڈیئر، بالاج نے بے اختیار مہرنگ کی جانب دیکھ کر کہا۔ مہرنگ نے اسے دیکھا اور پھر نگاہیں ہٹا لیں۔ فرض کرو کہ عدالت فوری طور پر فیصلہ دے دیتی ہے یا جج پہلے ہی بائسڈ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سنگین رد عمل نہیں دیتے بلکہ تحریری طور پر اپنا اعتراض واضح کرتے ہیں۔ ہم ایسے سوال اٹھاتے ہیں جو بعد میں کسی اپیل یا جوڈیشل ریویو کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ فیصلہ ہمیں ہرا دے گا لیکن سچ اور پروسیس کو محفوظ رکھے گا۔ ہم ہائی کورٹ میں اپیل کر سکیں گے۔ بالاج کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی آپشن کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ مہرنگ پھر بھی کہہ رہی تھی، یہ اسٹریٹجی 3 حصوں میں کام کرتی ہے۔ نمبر 1، ہم ملزم کی موجودگی پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ سوالات اور پروسیڈیورل گیپس پر بات کریں گے۔ دوم، ہم ریکارڈ میں ایسے ثبوت اور اعتراض چھوڑیں گے جو بعد میں عدالتی کارروائی کے لیے استعمال ہو سکے۔ اور سوم، ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمارے کیس کو خود ہم سے کوئی نقصان پہنچے۔ سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ ٹرائل کے دوران ہم کیس ہار سکتے ہیں اور فوراً انصاف نہیں ملے گا، لیکن اس طرح ہم آج ہار کے کل جیتنے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سمجھو، حقیقت تک جانے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی اور عدالت کی انٹیگریٹی کے لیے یہی آپشن درست ہے۔ بھاڑ میں گئی انٹیگریٹی! ایڈوکیٹ صاحبہ، مجھے ہر حال میں اصل قاتل کو سزا دلوانی ہے۔ آپ بھی مت بھولیں کہ زرمینہ کو اس عدالت سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے۔ اب ہمیں کیس کو قربان کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ مہرنگ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی۔ اب میں قانونی طور پر جنگ لڑتے تنگ آ گیا ہوں۔ نقلی قاتل، اصلی قاتل اور ہر چھپی ہوئی حقیقت سب سامنے آئے گی اور اگلی سماعت میں ہی آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، علی نے ہوا میں مکہ لہرا کر کہا جیسے وہ کسی اہم مشن پر نکلنے کی بات کر رہے ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا بالاج بھائی، آپ کے چاچو ہے تو بہت چالاک، یوں ہی تو نہیں سیاست دان بنے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عدالت میں آ کر کوئی اپنا جرم تسلیم کر لے تو کیس وہیں ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے ایک ملازم کو اس کام کے لیے منا بھی لیا۔ مہرنگ نے محض گردن موڑ کر ملیحہ کو دیکھا۔ ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، طاقتور لوگ سچ خرید لیتے ہیں اور ہم جیسے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ملازم دباؤ میں ہے۔ ہمیں اس ملازم کی معلومات چاہیے، یا ہو سکتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی بھاری رقم جمع ہوئی ہے۔ مہرنگ نے مارکر کا ڈھکن دانتوں سے کھولا اور سفید شیٹ پر بڑی صاف سیدھی لکھائی میں پہلی لائن کھینچی، جس پر اس نے زرمینہ گل لکھا اور ٹھیک اس کے نیچے درمیان میں کیس کی پیش رفت اور غلطیاں لکھا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اب تک کی پیش رفت پر ایک نظر ڈالنی ہوگی کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ وہ تینوں اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ باقی تینوں نے چائے کے کپ اٹھا لیے، البتہ اس کی چائے ٹھنڈی ہونے لگی۔ اب تک کے شواہد میں سب سے پہلی چیز پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس نے قدرے آہستہ لہجے میں کہا۔ رپورٹ میں موت کا وقت رات 10 بجے درج ہے، جبکہ ہسپتال کے CCTV فوٹیج میں زرمینہ 11:30 بجے گاڑی سے گرتی ہوئی نظر آئی۔ یہ 1.5 گھنٹے کا گیپ ہمارے پاس سب سے غیر واضح خلا ہے، یعنی جو ہوا اس 1.5 گھنٹے میں ہوا۔ علی نے ہاتھ اٹھایا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ ہمارے پاس اب تک یہ پروف بھی نہیں ہے کہ حاصل شدہ فوٹیج اصلی ہے۔ ہم عدالت میں بار بار خفیہ ذرائع سے لائے گئے ثبوت نہیں دکھا سکتے۔ بالکل، اگر ہم کسی کیمرے کی فوٹیج یہ کہہ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کے لیے چاہیے، تو کیمروں کا ریکارڈ ڈیمیج بتا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سیکیورٹی فرم کے مطابق وہ 3 گھنٹے پہلے تک ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے۔ ملیحہ نے میز سے فائل اٹھائی اور علی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کار کا بھی سراغ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے گواہان کی گواہی خارج ہوئی۔ بالاج نے بھی کہا، وہ سب اس وقت اہم نہیں ہے۔ اس وقت وہ بیان اہم ہے جو ملازم
ملازم پولیس کو دے چکا ہے۔ اس کے اعتراف جرم میں 2 بنیادی تضادات ہیں۔ پہلا، اس نے دودھ میں زہر ملا کر دینے کا اعتراف کیا ہے جو اس نے 9 بجے کے قریب دیا تھا، جبکہ اس کے فون کی لوکیشن ریکارڈز بتاتے ہیں کہ وہ 8 بجے کے بعد گھر کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی ڈیوٹی آور صبح 8 سے شام 6 تک کے ہیں۔ دوسرا، اس قتل کی وجہ میں مسئلہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ زرمینہ اس کے مالکوں کو بے عزت کیا تھا۔ زرمینہ نے مالکوں کو بے عزت کیا تھا اور وہ باہر سے آئی بے شرم لڑکی تھی جس کی وجہ سے اس نے قتل کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اس نے محتاط نگاہ بالاج پر ڈالی جو لب بھیجے چائے کے کپ کو دیکھ رہا تھا۔ لانچ میں بے چین سی خاموشی پھیل گئی۔ مہرنگ نے فوراً اگلا پوائنٹ لکھا، گویا اس بات پر وہ بالاج کی غیر موجودگی میں بات کرے گی۔ اس ملازم کے اکاؤنٹ میں 3 دن پہلے 5 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، وجہ نامعلوم، یعنی اسٹریٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ علیحہ نے آہستگی سے کہا، ہاں، سیاسی خاندانوں کی کرپٹ مشینری یوں ہی چلتی ہے، لیکن ہمیں ثبوت چاہیے تاکہ عدالت میں پیش کیا جا سکے، بالاج نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں بینک ریکارڈ، ملازم کا موبائل ڈیٹا اور اس دن گھر کے اندر موجود ہر فرد کے موومنٹ کے بارے میں دوبارہ سے جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ ایک نظر بالاج کو دیکھ کر پھر اس نے ایک اور اسٹکی نوٹ لگایا، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو، کسی ملازم کے ذریعے یا کسی گھر کے فرد کے ذریعے؟ ہاں، میں نادیہ کو ہماری مدد کے لیے منا سکتا ہوں، بشرطیہ یہ کہ اس سے کچھ معلوم ہو۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مان جائے گی کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی گھر کا فرد گواہی دینے یا مدد کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اگر وہ بھاگ کر شادی کرنا چاہے گی تو اس کی مدد کروں گا، بدلے میں وہ میری مدد کرے گی، سمپل۔ مہرنگ کا چہرہ ایک پل میں سرخ پڑا۔ میرا بھائی اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ لڑکی بھگائے گا۔ مہرنگ کو ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ ملیحہ اور علی بھی وہاں موجود تھے۔ بالاج نے شانے اچکائے، لیکن ہماری لڑکی آپ کا بھائی ضرور بھگا سکتی ہے۔ شی ہیو گٹس، لکھوا لے۔ مہرنگ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم کل نادیہ اور حیدر کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں، اس نے نہایت سختی سے کہا، کیونکہ وہ باقی 2 کے سامنے اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ شور، بالاج نے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا لیے۔ مہرنگ نے گہرا سانس بھر کر باقی دو کو بھی میٹنگ ختم کرنے کا کہا۔ بالاج کا موبائل فون بجا تو اس نے نوٹیفیکیشن کھولا۔ میخائل کا میسج تھا۔ وہاں چند الفاظ تھے جنہیں پڑھ کر وہ چونک گیا۔ فاؤنڈ دا کار۔ اسے جاننے کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا کہ کون سی کار۔ وہ ایک ہی کار کو ڈھونڈ رہے تھے، سو وہ جلدی سے اٹھا۔ مجھے ابھی کہیں جانا ہے، کل ملتے ہیں۔ وہ اپنی جیکٹ صوفے سے اٹھاتا اسے پہن کر تیزی سے باہر نکل رہا تھا جب اندر آتے ارمان سے ٹکرا گیا۔ وہ معذرت کرتا آگے بڑھنے لگا تو ارمان کی آواز پر رکا۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ بالاج چونکا۔ ارمان کا انداز نہایت سرد تھا۔ ہم کیس اسٹڈی کر رہے تھے، ساری ٹیم آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ آہ، کتنی سک عورت ہے یہ، اب ایسے لوگوں کو گھر بھی بلانے لگی۔ اس نے بالاج کے حلیے کو دیکھا۔ وہ اس کی شادی پر بھی ایسے لاپرواہ حلیے میں آیا تھا۔ اس نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے ساتھ بھوری لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ارمان اسے نظر انداز کرتا اندر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن بالاج اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ وہ جاننا چاہتا تھا ایسے لوگوں سے اس کی کیا مراد ہے۔ جرنلسٹ صاحب، ذرا بات سنیں۔ بالاج نے بے حد ضبط سے اسے بلایا اور وہ جو دروازہ کھولنے لگا تھا چونک کر پلٹا اور ایبرو اچکا کر اس سے روکنے کی وجہ پوچھی۔ آپ کب سے کام کر رہے ہیں میرے تایا کے لیے؟ وہ اس کے سامنے گردن اٹھا کر کھڑا تھا۔ ارمان نے پہلے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر ایک نظر اندر کھڑکی سے نظر آتے منظر کو دیکھا جہاں مہرنگ بورڈ پر کچھ کاغذات چپکا رہی تھی۔ 2 لوگ اور بھی تھے جو اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رنگ گئی۔ جب سے تم میری بیوی کی زندگی میں آئے ہو، بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا جیسے اتنا بے خبر وہ بھی نہیں تھا۔ بالاج کا چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ افسوس ہے کہ تم میڈم کے شوہر ہو۔ اسے واقعی افسوس تھا۔ وہ شخص مہرنگ جیسی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ کہیں تم میری جگہ خود کو اس کا شوہر تو نہیں سمجھ رہے؟ ارمان کے چہرے پر طنز تھا جو بالاج کو دماغ سے نہیں دل سے فیصلہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسے گھٹیا سوال وہی کمظرف مرد کر سکتا تھا جو اسے زہر لگتا تھا۔ اگر ایسا کچھ سمجھ بھی رہا ہوں تو کیا کر لو گے؟ اس کا انداز بھی جارحانہ تھا۔ میں
جان لے لوں گا تم دونوں کی، اور یقین کرو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ارمان نے سرد مہری سے کہا۔ بالاج نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس گھر میں کوئی تھا جسے وہ اس شخص سے بچانا چاہتا تھا، اور اس وقت اس کا پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ اگر وہ شخص ایک مرتبہ مہرنگ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے بنا اس کی غلطی کے، تو دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ وہ مہرنگ کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی پسندیدگی اور محبت صرف زرمینہ کا کیس ختم ہونے تک رہنی چاہیے تھی۔ وہ اس کی نجی زندگی کو اپنے جذبات کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ بھی تب جب اس کا شوہر پہلے سے ہی شکی مزاج آدمی ہو۔ اگلی مرتبہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر مت آنا، ورنہ تمہاری میڈم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھکا دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بالاج کے لیے اس کا رویہ ناقابل فہم نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسے مردوں کو اچھی طرح جانتا تھا جن کی مردانگی اعتماد کے بجائے کنٹرول اور شک پر چلتی ہے، جن کی شادیوں میں محبت نہیں ملکیت ہوتی ہے۔ وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑا رہا، اور پھر کچھ لمحوں بعد مہرنگ کی رہائشی بلڈنگ سے دور جاتے ہوئے وہ ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یہ نمبر اسے میخائیل نے دیا تھا، اور اسے اب کی مرتبہ واقعی اس شخص کی ضرورت تھی۔ اب اس کا مزید اچھا بنے رہنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اور اس ملک میں وہ پہلے ہی برا اور نافرمان مشہور تھا۔ میخائیل نے بتایا تھا کہ آپ جیسے لوگ سافٹ ویئر بہت اچھا ایڈٹ کرتے ہیں۔ کتنا چارج کریں گے سردار صاحب؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا جو وہ ہنس دیا۔ آپ کا شکریہ جو مجھے فارنر سمجھ کر رعایت دے رہے ہیں۔ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ارمان کے متعلق وہ جو کچھ جانتا تھا اگلے کے گوش گزار کیا تھا، اور اپنی جانب سے کسی حد تک مطمئن بھی ہوا تھا، لیکن کوئی تھا جس کے لیے وہ ابھی بھی بے چین تھا۔ اس نے پلٹ کر دور سے نظر آتی بلڈنگ کی اس کھڑکی کی طرف دیکھا جو مہرنگ کے ڈرائنگ روم کی تھی۔ اس نے ارد گرد کی بلڈنگز کو دیکھا کہ وہ کہاں سے اس کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھ سکتا ہے۔ چند پلس مائنس کے بعد اس نے جگہ کا تعین کر لیا تھا، لیکن وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ مہرنگ کو علم ہوتا تو وہ اس سے بہت مایوس ہوتی، لیکن مہرنگ کو بتائے گا کون؟ اس نے فون نکالا اور میخائیل کی بھیجی گئی لوکیشن دیکھنے لگا کہ اسے وہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی۔ F6 اسلام آباد۔ وہ اس وقت صوفیہ کے پاس صوفے پر یوں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے کوئی خوفزدہ بچی ماں کے پہلو میں خود کو چھپا لیتی ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں سہیل وڑائچ اور صوفیہ نے اسے اتنی توجہ اور پیار دیا تھا کہ وہ دوپہر میں بارش میں بیٹھ کر رونے پر خود کو ہی ملامت کرتی رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ہاٹ چاکلیٹ کا کپ تھا جسے وہ پینے کی بجائے گھور رہی تھی۔ صوفیہ کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا۔ وہ دونوں اس وقت زمرد کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کی روشنی نرم تھی۔ ان دونوں نے اس سے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، بس شفقت و محبت سے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ زمرد کے سسرال والے آئے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ان سے ملنے اور مبارکباد دینے جا رہے تھے، اور یوں سڑک پر امارا کو روتے دیکھ کر سہیل وڑائچ کا دل جیسے حلق تک آیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے زمرد کے گھر کی طرف نہیں بڑھ سکے تھے۔ وہ زمرد کو کبھی کھل کر پیار نہیں دے سکے، کیونکہ امارا ان کے دل میں ایک پھانس کی طرح تھی کہ وہ اسے بھی اتنی شفقت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے امارا کو ان کی اولاد ہونے کا طعنہ سننا پڑے، اسی لیے ہمیشہ اسے فاصلے سے محبت کرتے رہے۔ اس وقت انہیں زمرد سے زیادہ امارا کی پرواہ تھی، اور ایسا صرف اسی لیے نہیں تھا کہ انہیں امارا سے محبت تھی، ایسا اسی لیے بھی تھا کیونکہ وہ نائلہ کو جانتے تھے۔ وہ امارا کو اس طرح سڑک پر روتا دیکھتی، یا اسے اس طرح کی کوئی بھنک بھی پڑ جانی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتی۔ صوفیہ ہی اسے زمرد کے کمرے میں لائی، اس کے کپڑے امارا کو پہننے کے لیے دیے، اس کے بال سکھائے، اس کی کنگھی کی، اور اب اسے ہیٹر کے قریب بٹھا کر اس سے باتیں کر رہی تھی تاکہ وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ وہ انہیں زمرد، فائز اور اس کی چند سال پہلے کی کوئی کہانی سنا رہی تھی کہ وہ کیسے اونو کھیلتے ہوئے وہ اور فائز ٹیم بنا کر امارا اور زمرد کو ہرا رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں چیٹنگ کر رہے تھے۔ امارا سن کر حیران ہوئی اور ہنس دی۔ وہ کتنے اچھے دن تھے جب سب اپنی جگہ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ شاید اسے فائز کی یاد ہی اس گھر میں کھینچ لاتی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، اور وہ مانتی تھی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، لیکن آپ پلیز ممی سے اس بارے میں کچھ مت کہیے گا، وہ میری کلاس لیں گی۔ سہیل وڑائچ کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے ان سے منت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ پناہ شفقت اور محبت نائلہ تک پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی انہیں یہ سننا ہرگز پسند نہیں آئے گا کہ ان کی کلاسک بیٹی سڑک پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ راہ گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، وہ سوال کریں گی اور اس پر برسیں گی بھی،
کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی سڑک پر بیٹھ کر رونے کی، اور وہ اس لمحے کسی کٹہرے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سہیل وڑائچ نے خاموشی سے اسے دیکھا، شاید وہ ایک مرتبہ اپنی اس بیٹی کو بھی اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتے تھے۔ تم نے دوپہر کو کچھ کھایا تھا امی؟ صوفیہ شفقت سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے کب اس میں اور زمرد میں فرق کیا تھا؟ یہ تو ان دونوں کے آپسی تعلقات تھے جو فائز کی موت کے بعد سے خراب ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد سے امارا نے بھی اس گھر میں آنا ترک کر دیا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مائدہ کے گھر کھانا کھا کر آئی ہے، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت ان کی توجہ چاہتی تھی، اور شاید صوفیہ بھی کسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ زمرد کے بعد یہ گھر بہت خالی خالی سا لگنے لگا تھا، گویا کہ وہ وہاں اکثر آتی رہتی تھی، لیکن وہ مہمانوں کی طرح آتی، تکلف سے کچھ پل بیٹھتی اور چلی جاتی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی وجہ سے ان سے ناراض ہے، اور وہ وجہ نہیں جانتی تھی۔ تبھی اب ہر دوسرے روز وہ اس کے گھر کچھ نہ کچھ بنا کر بھیج دیتی یا خود لے جاتی۔ آج کل ان کی کل مصروفیت صرف زمرد کے گھر آنا جانا بن گیا تھا۔ امارا کا اس وقت کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ صوفیہ اس کے لیے کچھ بنائے۔ وہ اپنا دل بہلانا چاہتی تھی، اور دل کسی کھانے یا چائے سے نہیں بہلتا تھا۔ دل کسی کی موجودگی سے، کسی کے اس کھانے یا چائے پر لگائے گئے وقت سے بہلتا تھا۔ وہ چاہتی تھی صوفیہ اسے اپنے ساتھ کچن میں لے جائے، سبزی کاٹتے ہوئے اسے ان تینوں کی مزید عام باتوں کو خاص بنا کر سنائے، کوئی پرانی یاد چھیڑے، کسی ڈرامے کا ذکر کرے، کسی اجنبی کی شادی پر تبصرہ کرے، کچھ بھی ایسا جو پچھلے کئی دنوں کی تلخ یادوں کو اس کے ذہن سے چند لمحوں کے لیے پرے ڈھکیل دے۔ فائز کی موت کے بعد اس گھر میں آنے کی اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر اس گھر نے کبھی اس کے لیے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ سہیل وڑائچ کی نگاہوں میں اس کے لیے سوال کم اور فکر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ صوفیہ کی طرح ان کی محبت بھی کسی لالچ کے سوا تھی، اور وہ زمرد کی زندگی پر رشک کرتی تھی۔ صوفیہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو امارا نے خود کو صوفیہ کے قریب کیا، اور ان کے وجود سے لپٹ کر اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا یہ وقتی فرار ہے، چند لمحوں کی پناہ اور محبت، لیکن بعض اوقات انسان کو جینے کے لیے پوری زندگی نہیں، صرف چند محفوظ لمحے ہی چاہیے ہوتے ہیں، اور اس لمحے وہ یہی چاہتی تھی کہ صوفیہ اس کے پاس رہے۔ وہ پہلے کی طرح ان کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہنا چاہتی تھی۔ جب اس گھر کا ہر فرد کہا کرتا تھا کہ یہ اس کا اپنا ہی گھر ہے، وہ اپنا گھر سمجھ کر ہی آنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں آپ سے بہت مرتبہ معافی مانگنا چاہتی تھی، اور ہر مرتبہ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ فائز کی موت میری وجہ سے ہوئی۔ میں اس روز ان سے بدتمیزی نہ کرتی تو شاید وہ اتنے غصہ نہ ہوتے۔ صوفیہ اپنے بیٹے کے ذکر پر چند لمحے کچھ کہہ ہی نہ سکی، پھر آہستگی سے امارا کے بال سہلائے۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے بیٹا، اور کوئی انسان امر نہیں ہوتا کہ جیتا ہی چلا جائے۔ میرے بیٹے کا وقت بھی شاید اتنا ہی تھا، تم اس سے بدتمیزی نہ بھی کرتی، تب بھی اس کی موت مکتوب تھی۔ سہیل وڑائچ نکسک سے تیار اندر آئے تو امارا سیدھی ہوئی۔ تم لوگ باتیں کرو، مجھے ذرا کام سے جانا ہے۔ زمرد سے معذرت کر لی تھی صوفیہ، اور امارا بچے، آئندہ کبھی یوں رونے کا دل چاہے تو سڑک کے بجائے یہاں آ جایا کرنا، یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ سہیل وڑائچ کہہ رہے تھے، اور وہ شرمندہ سی ہو گئی، پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ جانتی تھی ایسا کرنے سے زمرد کو برا لگے گا۔ ابھی جب زمرد کو معلوم ہوگا کہ اس کے ماں باپ امارا کی وجہ سے اس سے ملنے نہیں آ سکے تو وہ اس سے مزید نفرت کرنے لگے گی، کیونکہ صوفیہ نے اس کے سامنے بیٹھ کر زمرد سے کسی رشتہ دار کی فوتگی کا کہہ کر آنے سے معذرت کی تھی۔ سہیل وڑائچ چلے گئے، اور وہ اٹھ کر صوفیہ کے ساتھ کچن میں آ گئی، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی کشمیری ڈش بنانے لگی تھی، اور امارا نے کئی مرتبہ ان سے مختلف کھانوں کی فرمائش بھی کی ہوئی تھی۔ گزرے وقتوں میں بھی جب ان کی دوستی عروج پر ہوتی تھی، وہ اکثر زمرد کے گھر آ کر صوفیہ سے کھانے بنواتی تھی، اور مائدہ کو تو ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے صوفیہ سب سے زیادہ پیار دیتی تھی۔ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو کر صوفیہ کی باتیں سنتی، مسکراتی رہی۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہ بھول گئی کہ آج رات کھانے پر اس کا گھر پر ہونا ضروری تھا، کیونکہ اس کی منگنی کے سلسلے میں لوگ آنے والے تھے۔ آنٹی کھانے کے بعد ہم پھر سے اونو کھیلیں گے، وہ مزے سے کہہ رہی تھی، جیسے اس کے پاس فراغت ہو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔